السلام علیکم۔ آج ہم سول سرونٹس ایکٹ 1973 کا سیکشن 17 پڑھتے ہیں دیٹ ڈیلز ٹو پے۔ پے کیا ہوتی ہے؟ جو کہ سیلری ہوتی ہے، جو کہ پیبل ہوتی ہے ٹو اے سول سرونٹ یا کسی اور پرسن کو، تو دیٹ از کالڈ پے۔ اور پے اکثر ہم جو بیسک پے ہوتا ہے تو اس کو اکثر ہم پے کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کہتے ہیں a civil servant appointed to a post shall be entitled in accordance with the rules to the pay sanctioned for such post۔ ایک سول سرونٹ جب اپوائنٹ ہوتا ہے تو ایٹ دا ٹائم آف اپوائنٹمنٹ ہی اور شی شیل بی انٹائٹل، وہ انٹائٹل ہوگا اس پے کا جو رولز میں بتایا گیا ہے ٹو دا پے سینکشنڈ فار دا پوسٹ، یعنی اس پے پوسٹ کے لیے جو پے رولز میں بتائی گئی ہے تو اس پے کے لیے وہ سول سرونٹ انٹائٹل ہوگا، یعنی وہ پری ڈیفائنڈ ہوگی ایٹ دا ٹائم آف اپوائنٹمنٹ کہ اس کی اتنی پے ہوگی، فار ایگزامپل انیشیل پے اتنی ہوگی، اتنا انکریمنٹ لگے گا اور اس کی جو ہے نا میکسیمم یہ ہوگی، سو یہ پے کہلاتا ہے۔ پھر نیچے پروویزو میں کہتا ہے provided that when the appointment is made on current charge basis or by way of additional charge his pay shall be fixed in the prescribed manner۔ ابھی ایڈیشنل چارج تو ظاہری بات ہے، اگر ایک بندے کے پاس ایک چارج ہے تو اس کو دوسرا چارج بھی اسائن کیا جا سکتا ہے ایڈیشنل چارج، یا کسی سول سرونٹ کو اگر کرنٹ چارج بیس پہ رکھا جاتا ہے تو اس کو جو پے دی جاتی ہے تو فکس پے لکھا جاتا ہے شیل بی فکسڈ ان دی پرسکرائبڈ مینر۔ پرسکرائبڈ مینر کا مطلب ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رولز میں بتایا جائے، تو یہ جو ایڈیشنل چارج یا کرنٹ چارج بیس کے لیے جو پے دیا جاتا ہے تو وہ فکس ہوگا، کہاں پہ فکس ہوگا؟ جو پرسکرائبڈ مینر جو رولز میں بتایا گیا ہے۔ ابھی کرنٹ چارج بیس کیا ہے؟ کرنٹ چارج بیس میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خیبر پختونخوا کا اپوائنٹمنٹ پروموشن اینڈ ٹرانسفر رولز ہے۔ یہاں پہ کرنٹ چارج اپوائنٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ کرنٹ اگینسٹ ویکنسیز آکرنگ فار لیس دین 6 months کرنٹ چارج اپوائنٹمنٹ میں بی میڈ اکارڈنگ ٹو دا آرڈرز ایشوڈ فار ٹائم ٹو ٹائم۔ یہاں پہ کرنٹ چارج بیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ویکنسی 6 ماہ سے کم عرصے کے لیے وہ بنائی جاتی ہے کہ یہ 6 ماہ سے کم عرصے کے لیے یہ ویکنسی رہے گی تو اس پہ کرنٹ چارج بیسس اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ کرنٹ چارج بیسس پروموشن یا اپوائنٹمنٹ وہ کیا ہوگی کہ جو موسٹ سینئر پرسن ہوگا اس کیڈر میں یا اس گروپ میں یا اس ڈپارٹمنٹ میں جو پروموشن کے لیے ایلیجبل ہے تو وہ کرنٹ چارج بیس لے سکتا ہے۔ کرنٹ چارج بیس کا یہ مطلب تھا۔ پھر یہاں پہ سیکنڈ پروویزو ہے۔ سیکنڈ پروویزو میں کہتا ہے provided further that where a civil servant has under an order which is later set aside been dismissed or removed from service or reduced in rank, he shall on the setting aside of such order be entitled to such arrears of pay as the authority setting aside such order may determine۔ اچھا، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سول سرونٹ اگر کوئی وہ ڈسمس ہوا ہے یا سروس سے اس کی ریموول ہوئی ہے یا اس کی رینک میں ریڈکشن ہوئی ہے، اس کا رینک ریڈیوس ہوا ہے، پھر وہ آرڈر وہ ختم ہوا، یعنی وہ سیٹ اسائڈ یعنی اس کو الگ کر دیا گیا، وہ ختم ہوا آرڈر بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی، تو پھر جب وہ بندہ بحال ہو جائے تو بحال ہونے کے بعد یہ سیکشن جو 17 ہے یہ کہتا ہے کہ اس کی جو ایریئرز آف پے ہے، جتنا عرصہ وہ ڈسمس رہا یا ریموول فرام سروس رہا یا اس کی رینک میں ریڈکشن ہوئی تھی، تو اس عرصے کی جتنی بقایا جات بنتی ہے وہ اس کا حق ہے اور اس کو پے کیا جائے گا۔